حکمرانوں کے لیے عیش و سرمستی کی زندگی گزارنا، اپنی سلطنت کی بقا کے لیے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنا کون سا مشکل کام رہا ہے؟ قوم کے پیٹ کاٹ کر اپنے خزانوں کے منہ بھرنا دنیا کے طلبگاروں کی عادت سی رہی ہے۔ عوام کی زندگی کو خزاں رسیدہ کر کے اپنی زندگی میں بہار کے رنگ بھرنا ان کا شوق ہوتا ہے۔ اپنی نفسانی خواہشات کو شریعت کا غلاف اڑا دینا اور خود غرضی وانہ پرستی کو مقدس آئین کا درجہ دینا ان کے لیے آسان ہوا کرتا ہے۔ لیکن اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو چنتے ہیں ان کی شان اوروں سے نرالی ہوتی ہے، ان کی عادات اطوار دوسروں سے ممتاز ہوا کرتی ہیں۔ تاریخ اسلام کے افق پر یہی درخشاں ستارے ہیں جو اندھیری رات کے مسافروں کو منزل کی جانب رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کا وہ ہیرو ہے جن کا نام سنتے ہی ایمان والوں کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے۔ بیت المقدس کی آزادی عالم اسلام کے بچے بچے کا خواب رہی ہے۔ آپ ہی وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے قبلہ اول کو کافروں کے قبضے سے آزاد کرایا۔ پہلی بار اس کی آزادی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فتح کیا گیا۔ اس کے بعد حکمرانوں کی بے حمیتی اور امت کے جہاد سے دوری کی وجہ سے 492 ہجری میں کافروں نے دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کا مسلمانوں کے ہاتھ سے چھن جانا عالم اسلام کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس سے مسلمانوں میں کم ہمتی اور مایوسی پھیل گئی۔ دوسری جانب صلیبی جنگوں کے حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ انہوں نے مکہ اور مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ارادہ کر لیا۔ روزہ اطہر سے متعلق گستاخانہ اور توہین آمیز کلمات اور ارادوں کا اظہار کیا۔ ایسے وقت میں عالم اسلام کو کسی مجاہد کی ضرورت تھی جو میدان جہاد میں نکل کر صلیبی سلاب کے راستے میں بند باندھ سکے، ایک ایسا قائد جو عوام الناس کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا ارض مقدس اور مکہ مدینہ کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھتا ہو۔ صلیبیوں کے خلاف جہاد کا آغاز عماد الدین زنگی علیہ رحمہ نے کیا۔ اپنے مقبوضات اور صلیبیوں سے واپس لینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 541 ہجری میں جام شہادت نوش عطا فرمایا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے نور الدین زنگی علیہ رحمہ نے اس جہاد کو آگے بڑھایا۔ نور الدین زنگی عالم زاہد و عابد تھے۔ ان کے اندر جذبہ جہاد کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ بیت المقدس کی آزادی ان کا مشن تھی اور اس کو وہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن فتح بیت المقدس کسی اور کے نصیب میں تھی، اور وہ نصیب تھا سلطان صلاح الدین ایوبی جو نور الدین زنگی کے سپہ سالار تھے۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی پر تمام کی تمام ذمہ داری آ پڑی۔ سلطان کو دیکھنے والے کہتے تھے کہ شاید ان کو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا ہو کہ اللہ ان کے ذریعے دین اسلام کو مضبوط اور مستحکم کر سکے۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی فتح بیت المقدس کی آزادی کو اپنا روگ بنا لیا تھا جو ان کو کسی پل چین سے نہیں بیٹھنے دیتا۔ عیش و آرام، دنیا کی لذتیں، ذاتی خواہشات سلطان ایوبی علیہ رحمہ کے لیے سب بے معنی ہو کر رہ گئی تھیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو پارٹ 2 جلد انشاءاللہ آپ کے لیے لایا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔